بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور بہنوں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہوں کو مٹا دے۔ ناظرین، یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم اور مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بلند و برتر اور عظیم الشان تسبیح یہ ہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضا پرسکون تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور جبکہ فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چار سو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف آور ہونے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورطۂ حیرت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے بجلی کسی رفتار میں گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں گے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں انشاءاللہ قرآن سما جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، سسر اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات میں اور دن میں پڑھے اور مجھے ایسا مقام و مرتبہ اور شرف نصیب ہوا جو کہ اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں انشاءاللہ قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح سے اتر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں،
اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزر جانا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، صدق دل سے پڑھیے گا اور اپنے پورے ایمان اور یقین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہاں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ بے شک ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھ دی جائیں گی کہ نیکیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگنی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گئے۔ ناظرین، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں سے ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تنور ہے یا پھر نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے اور ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اے اللہ ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دکھا دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا تھا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے تھے، اور میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا، اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے تھے، وہ ہاتھ دیے تھے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھی بھانپ لیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے، میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ اور ناظرین محترم، یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے، اور یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر بھی دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے سیاہ تھے، اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یوں کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی زانوؤں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اس شخص نے پھر سے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانی پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے وہ چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر یہ سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا اور وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک رات جب کہ مکہ کی فضا پر خاموشی طاری تھی، رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی جانب شروع ہوا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے اب آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازیں آپ پر فرض کی گئیں، جو کہ بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے تو یہ بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناتا ہوں، بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو اس کی خواہشات کے مطابق عطا کروں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے پانی کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی مفلسوں میں سے ہی ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، بس اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس سب سے پہلے کوڑھی کے مریض کے پاس ایک فرشتہ آیا اور پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، اور پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں، اور پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کر دیا، تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ اور ناظرین، وہ کلمات یہ ہیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ پورے یقین، ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔